آمین۔ اور دیکھیے اگر اس حوالے سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک دیکھیں تو ہر طرف سے فضائل ہی فضائل نظر آتے ہیں، کمالات اور کمالات ہی نظر آتے ہیں۔ ہر انسان جب بھی کسی شخصیت کی اقتداء اور اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ اس بندے کی اطاعت کرتا ہے کہ جس کی مقام و مرتبہ اور شان اس کے ذہن میں بلند ہوتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی تعریف اور فضائل میں خود اللہ نے آیات مبارکہ نازل کی ہیں۔ مثال کے طور پہ صرف دعویٰ نہیں ہے، چند آیتیں بتا دیتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے جہاں سورہ شورى میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے کہ میں رسالت پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ اجر مانگتا ہوں کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ جن قربا کی مودت مانگی جا رہی تھی ان میں سے ایک ہستی حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات تھی۔ اگر آیت تطہیر دیکھیں تو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے گا اور انہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ وہ جن ہستیوں سے خدا نے وعدہ کیا کہ ان سے رجس دور رہے گا ان میں سے ایک ہستی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اگر آپ آیت مباہلہ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے حبیب دلائل کے آ جانے کے بعد جو آپ سے جھگڑا کرتا ہے اسے کہو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنی جانوں کو لاتا ہوں تم اپنی جان لاؤ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو میدان مباہلہ میں رسول خدا جسے اپنا بیٹا بنا کے ساتھ لے کے گئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو راسخون فی العلم ہے۔ تو رسول خدا نے جو فرمایا راسخون فی العلم ہستیاں ہیں ان میں سے ایک ذات حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ جب نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد اہل ذکر کون ہے، جو نبی نے تعارف کروایا ان میں سے ایک ذات حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور جو تم میں سے اولی الامر ہے۔ جب رسول خدا سے پوچھا گیا انہوں نے جو 12 اولی الامر کا تعارف کروایا ان میں سے ایک ذات حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب نبی نے فرمایا کہ میرے بعد وہ سچے کون ہیں ان میں سے ایک ذات حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ذریعہ تلاش کرو۔ نبی کے بعد جو سب سے بڑا وسیلہ ہے حضرت علی علیہ السلام کے بعد وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ نبی نے فرمایا جو میرے بعد ائمہ ہدیٰ ہیں ان میں سے ایک ائمہ ہدیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ قرآن مجید نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کائنات میں ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو بھی کھلاتا ہے، مسکینوں کو بھی کھلاتا ہے اور اسیروں کو بھی کھلاتا ہے، وہ گھرانہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ائمہ اہل بیت نے فرمایا وہ در حقیقت جن کی محبت کا سوال کیا جائے گا ان میں سے ایک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیے وہاں پہ بہت زیادہ ایسی آیات ہیں کہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور اس گھرانے کی فضیلتوں کو بیان کرتی ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے میں صرف آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اگر پہچاننا ہو کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کون سی ہستی ہے، اگر کوئی دنیا کا سردار ہو تو اس کا قصیدہ در حقیقت درباری شاعروں کا دیوان ہوتا ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہے جنت کے سردار کہ جن کا قصیدہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واٹ اے بیوٹیفل اوپننگ، ماشاء اللہ۔ جی